ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد. ہیلو السلام علیکم. ہاں جی السلام علیکم جی. آواز قبلہ مجھے کوئی آواز نہیں آ رہی. قبلہ آپ کا مائک بند ہے میرا. آپ اہل بیت کی شان میں نذرانہ کی پیش کریں. جی جی بیٹی میری پہلے تلاوت تھوڑی سی کرے گی تو پھر میں اس کے بعد جی بسم اللہ تلاوت کریں. چلیں بیٹا بسم اللہ. چلو ادھر بیٹا پڑھ لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ. ماشاءاللہ. صلوات پڑھ دیں سارے. اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد. یہ مولا حسین علیہ السلام کی شان میں ایک کلام ہے اور وہ میں آپ کی زیر سماعت کروں گا. صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جان مانگو گے دل نہیں دوں گا، جان مانگو میں دل نہیں دوں گا، دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے، دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے، یہ خزانہ میرے حسین کا ہے، دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے۔ تم جسے آسماں سمجھتے ہو، تم جسے آسماں سمجھتے ہو، شامیانہ میرے حسین کا ہے، شامیانہ
میرے حسین کا ہے دل ٹھکانا، میرے حسین کا ہے۔ کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے، کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے، تم بتانا میرے حسین کا ہے، تم بتانا میرے حسین کا ہے۔ اور اس کا خوبصورت شعر لکھا ہے جناب مرحوم ریحان اعظمی صاحب نے۔ جس کے سائے میں کائنات بنی، جس کے سائے میں کائنات بنی، ایسا نانا میرے حسین کا ہے، ایسا نانا میرے حسین کا ہے۔ نعرہ سلوات۔ حیدری۔ اللہم یا علی، اللہم صلی علی یہ جو کعبہ ہے تو نہ سمجھو گے، یہ جو کعبہ ہے تو نہ سمجھو گے، گھر پرانا میرے حسین کا ہے، گھر پرانا میرے حسین کا ہے۔ جس جگہ حر بنائے جاتے ہیں، کارخانہ کارخانہ میرے حسین کا ہے، کارخانہ میرے حسین کا ہے۔ ماتمی جب کہیں نظر آئے، ماتمی جب کہیں نظر آئے، مان جانا میرے حسین کا ہے، مان جانا میرے حسین کا ہے اگر منکر نماز کوئی تو بھول جانا میرے حسین کا ہے، دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے، یہ خزانہ میرے حسین کا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاک اس کے اللہ۔ بعد ہم درخواست کریں گے نذیر بھائی سے کہ ان کی بچی اگر جو ہے وہ پڑھنا چاہتی ہے۔ جی شکریہ، ہم دونوں پڑھیں گے، ایک لائن جی میں بسم پڑھوں گا، ایک لائن اور۔
بسم اللہ. صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل. حسین الغریب الغریب حسین حسین الشہید الشہید الغریب الغریب حسین حسین الشہید الشہید الحسین. دعائی دعائی خدا را دعائی یہ دست بلا میں ہے کیسی تباہی بہایا ہے کس نے یہ خون محمد قیامت کی ڈھائی ہے کس نے الہی جوانوں بزرگوں کو مارا گیا ہے شہیدوں میں شامل ہے ننھا سپاہی حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین. شہیدوں کی لاشوں پہ دم کے بجائے جلائے محمد حسین سکینہ کی اس کا بستر نہ چھوڑا نبی زادیوں پر چلائے حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین. اٹھی اپنے مرکز سے بنت محمد سیاہ شب کی چادر میں چہرہ چھپا کر گئی کربلا میں تو اس نے یہ دیکھا ہے بوسیدہ کرتے میں ایک لاش بے سر بدن سارا تیروں سے چھلنی پڑا ہے لہو میں ہے ڈوبا ہوا سارا پیکر حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین. وہ چلائی شبیر بیٹا لہو میں نہائے حسر بھی جدا ہے قبر کس نے مارے قبر کس نے مارے ہے سارے بدن پر تیروں پہ رکھا ہے کس کا جنازہ بس بولو میں پوچھوں گی اس سے یہ کیسے ہوا ہے حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین. ڈاکٹر جواد جی بسم اللہ جی. ڈاکٹر جواد جو ہے وہ پڑھنا چاہیں گے؟ جی میں چند اشعار پڑھوں گا جی مولا علی کی شان میں جی. بسم اللہ جی. درود بھیجیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
تو علی کی کرتا ہے ہم سری، تو علی کی کرتا ہے ہم سری، یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے، تجھ میں علی کی ولا نہیں، تجھ میں علی کی ولا نہیں، تیری بندگی بھی فضول ہے، تو علی کی کرتا ہے ہم شری، تو علی کی کرتا ہے ہم سری، یہ جو کر رہا ہے تو سختیاں میرے پیار کا ہے یہ امتحان، تجھے تخت پر بھی سکون نہیں، مجھے دار پر بھی ملی امان، میں اردو کو کیوں نہ اردو کہوں، میں اردو کو کیوں نہ اردو کہوں، میری زندگی کا اصول ہے، میں مروں تو لب پہ ہو یا علی، میں مروں تو لب پہ ہو یا علی، مجھے ایسا مرنا قبول ہے، تو علی کی کرتا ہے ہم شری، تو علی کی کرتا ہے ہم سری، نعرہ حیدری یا علی ماشاء وہ علی جو مولا انما، وہ علی جو حاصل کل کفا، اس سے کیا کہوں تو خود بتا، چلو تجھ پہ چھوڑا یہ فیصلہ، جسے حق نے بخشا ہے مرتبہ، جسے حق نے بخشا ہے مرتبہ، جو ازل سے شور بطول ہے، راہ جاگتا تو امام تھا، راہ جاگتا تو امام تھا، کبھی سو گیا تو رسول ہے، تو علی کی کرتا ہے ہم شری، تو علی کی کرتا ہے ہم شری، صلوات بر محمد والے نعرہ ہے اللہم صلی علی محمد اللهم صل على محمد محمد وآل آل محمد محمد۔ عجل فرجهم۔ ابھی ہم درخواست کرتے ہیں ڈاکٹر رضا کی سسٹر سے کہ وہ اپنی طرف سے نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ جی السلام علیکم۔ میں جی مولا عباس کی شان میں ایک قصیدہ بیان کروں گی، صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسے مثل علی و مصطفیٰ حساس کہتے ہیں، اسے مثل علی و مصطفیٰ حساس کہتے ہیں، اسی کو غیرت کرار کا عکاس کہتے ہیں، جو تشنا ہو کے دریا چھین لے تشنا پلٹ آئے، جو تشنا ہو کے دریا چھین لے تشنا پلٹ آئے، وفاداروں کی دنیا میں اسے عباس کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی اب شیرہ آپ نے اور کو پڑھنا ہے؟ جی میں قصیدہ پڑھوں، کچھ اشعار جی۔ جی اچھا، یہ کیونکہ بعض لوگ جو ہے وہ فتویٰ ہے کہ خواتین جو ہے وہ مردوں کے سامنے اس میں نہیں پڑھ سکتی، ترنم میں نہیں پڑھ سکتی،
तरन्नुम चलें में, ठीक तो आप जो है नसर में चलें पढ़िए। ठीक है जी ठीक है शुक्रिया। मैं जो है माजरत चाहता हूँ, जो है इससे किसी की नहीं नहीं कोई दिलआजारी नहीं मसला नहीं मुराद जी, नहीं। मुझे यही था, मैंने कहा शायद मैं पूछ लेती हूँ, आपने बताया। चलें जी बिल्कुल जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी। ठीक है बस जी, मैं इतना ही पढ़ूंगी फिर। थैंक यू। थैंक यू जी। ये अभी जो है वो मैं और कोई पढ़ना चाहता है? डॉक्टर रज़ा आप पढ़ेंगे? मैं चंद अशार कहता हूँ अपनी हाजिरी के लिए, और आप सब लोग बुलंद आवाज से सलावत करें। तो मैं आपको सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज्जल फरजा। शायर लिखता है करबला के हवाले से कि इंसानियत का रंग उतरने नहीं दिया, इंसानियत का रंग उतरने नहीं दिया, नेज़ों को गर्दनों से उभरने नहीं दिया। इंसानियत का रंग उतरने नहीं दिया, नेज़ों को गर्दनों से उभरने नहीं दिया। दिल की जुबान से होता है हैदर का तज़किरा, मीसम ने इस जुबान को कुतरने नहीं दिया। जब तक अली का नूर न आया जहान में, कुदरत ने आयतों को उतरने नहीं दिया। जब तक अली का नूर न आया जहान में, कुदरत ने आयतों को उतरने नहीं दिया। और मुख्तार को सलाम के उनके मिजाज ने, कातिल को अपनी मौत भी मरने नहीं दिया। फिर शायर एक मिसाल देता है जो गमे हुसैन की मिसाल है हजरत नूह की उम्र से। वो कहता है कि अशकों की उम्र नूह से आगे निकल गई, अशकों की उम्र नूह से आगे निकल गई, इनको गमे हुसैन ने मरने नहीं दिया। और घर में ही हार हो गई तेरी तो है यजीद, खुद तेरा साथ तेरे पिसर ने नहीं दिया। बाबा हुए शहीद तो बेटा बना इमाम, लेकिन नमाजियों को बिखरने नहीं दिया। नेज़े को कैद कर लिया अकबर के जिगर ने, लेकिन इस्लाम के कल्ब में उतरने नहीं दिया। नारा सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाल्लाह। जी किबला। और कोई पढ़ना चाहेगा? सॉरी मैं माइक मेरा बंद। कोई अरूज बेटा आप पढ़ना चाहेंगे? नहीं मामू मैं नहीं पढ़ रही हूँ। डॉक्टर जमीर शाह साहब आए हैं? नहीं आ जाए? नहीं आज वो नहीं आ सके, मसरूफ हैं, शायद वो ठीक है अभी जी। बाद में ज्वाइन कर लें। चलो ठीक है जी। अभी जो है वो हम कोशिश करेंगे 20 मिनट में है वो बाज अराइज आपकी खिदमत में पेश करें। सलावत पर बुलंद आवाज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युसी नअमाउलादून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुश्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन मअदूद वला नअतुन मौजूद वला अजलुन ममदूद अल्लज़ी फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही थुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अबुल क़ासिम मुस्तफ़ा सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला इतरतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुद दाइम अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला लिक़ाए यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तक़्तुलून नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़ वमन क़ुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यि सुल्तानन वला युस्रिफ फ़िल क़त्ल इन्नहु कान मंसूरन वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़ वमन क़ुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यि सुल्तानन वला युस्रिफ फ़िल क़त्ल इन्नहु कान मंसूरा। सलावत पढ़।
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خداوند تعالیٰ کا سورہ مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ تمہارے لیے تم ایسے نفس کو قتل مت کرو جس کا قتل تمہارے لیے حرام ہو۔ جو آدمی بھی مظلومیت کی حالت میں قتل ہو جائے تو ہم نے اس کے ولی کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے مقتول کا بدلہ لے۔ قرآن کی متعدد آیات امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے متعلق ہیں۔ اب کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ قرآن تو پہلے نازل ہوا ہے اور امام حسین کی شہادت بعد میں۔ نہیں، قرآن کی جو آیات ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے زمانے کے لیے ہو، آئندہ زمانے کے لیے ہو سکتی۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ شان نزول پر فٹ آتی ہوں، آئندہ زمانے کے لیے نہ ہوں۔ قرآن کی آیات آئندہ زمانے کے لیے بھی ہیں، اس زمانے کے لیے بھی ہیں۔ اس سے ہٹ کر خود پیغمبر پاک نے اپنے زمانے میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی گواہی دی، اور امام حسین علیہ السلام قرآن نے واضح کہا ہے کہ امام مظلومیت کی حالت میں شہید ہوا۔ من قتل مظلوما فقد جعلنا لولی سلطانا، جو آدمی مظلومیت کی حالت میں جو ہے وہ مارا جائے، شہید ہو جائے، ہم نے اس کے ولی کو سلطنت عطا کی ہے، کمانڈ دی ہے، اختیار دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مظلومیت کی حالت میں شہید ہونے والی ہستی امام حسین ہے، ان کے والی اور وارث کون ہیں جن کو خدا نے اختیار دیے کہ ان کے قتل کا بدلہ لیں، ان کی شہادت کا بدلہ لیں؟ واضح اور روشن ہے کہ منتقم خون آل بیت علیہ السلام امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف۔ بس یہ آیت قرآن کی اگر ہم امام حسین علیہ السلام سے متعلق ڈائریکٹ نہ بھی لیں تو مصداق کے حوالے سے امام حسین علیہ السلام کی ذات پاک اس کا مکمل مصداق ہے۔ سورہ مبارکہ اسراء ہے، آیت نمبر 33۔ پھر اس کے بعد سورہ مبارکہ مریم جس کی پہلی آیت کاف ہا یا عین صاد، اس کے بارے میں تفسیر کی جاتی ہے۔ کاف سے مراد کربلا ہے، ہا سے مراد جو ہے وہ آل بیت علیہ السلام کی شہادت ہے، یا سے مراد جو ہے وہ ملعون یزید ہے، عین سے مراد آتش کربلا والوں کی پیاس ہے، صاد سے مراد جو ہے صبر و استقامت حسین علیہ السلام کی۔ کل بھی میں عرض کر چکا کہ قرآن کی جو آیات ہیں یا صورتیں ہیں یا سپارے ہیں، ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک حصہ آل بیت کی شان میں، ایک حصہ آل بیت کے دشمن کی مذمت میں، اور ایک حصہ احکام کے بارے میں اور داستانیں۔ بس یہ جو حروف مقطعات ہیں، جس طرح یہ کاف ہا یا عین صاد، یہ قرآن میں تقریباً 29 جگہ پر 29 صورتوں میں آئے، اس کے مختلف معانی بیان کیے گئے ہیں، اور سب سے ایتھنٹک معنی جو علماء بیان کرتے ہیں وہ اگر پورے حروف مقطعات کو اکٹھا کیا جائے تو بنتا ہے صراط علی حق و نمسکہ، کہ علی علیہ السلام کا راستہ حق ہے اور ہم اس کے ساتھ تمسک کرتے ہیں۔ قرآن میں اشارے، اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ قرآن واضح علی علیہ السلام کا نام نہیں لا سکتا تھا؟ کیا قرآن کے پاس الفاظ نہیں تھے، عبارتیں نہیں تھے؟ اشاروں کے ذریعے آل بیت کا نام کیوں ذکر کیا ہے؟ جواب اس کا علماء نے کہہ دیا۔ ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ اگر قرآن واضح لکھ دیتا علی علیہ السلام کا نام تو کئی علی بن جاتے، ہر آدمی علی بننے کی کوشش کرتا۔ میں آسان سے مثال دوں آپ کے سامنے، احادیث میں موجود تھا کہ مہدی آخر زمانے میں آئیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ منصور دوانکی عباسی خلیفہ تھا، اس نے اپنے بیٹے کا نام مہدی رکھ دیا تاکہ ان جو احادیث جس میں مہدی کا ذکر ہوا ہے اس کو اپنے بیٹے پر فٹ کر سکے، اور ساتھ بیٹے کو کیا کہا
کہا کہ میں ظلم کروں گا، لوگوں کے ساتھ زیادتی کروں گا، ان کا مال چھینوں گا، تیرا کام ہے مال کو واپس پلٹا دینا، تاکہ پیغمبر کی حدیث کہ مہدی آئے گا دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا تجھ پر فٹ آ جائے کہ میں ظلم کروں گا، زیادتی کروں گا، ناانصافی کروں گا، تم نے کیا کرنا ہے اس ناانصافی کی کمپنسیشن کرنی ہے، نام بھی تیرا مہدی ہے، کام بھی تو اس طرح کرے گا، لوگ واقعا تجھے امام مہدی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح ایران میں ایک گروپ نکلا، اس نے گناہ زیادہ کرنا شروع کر دی، ظلم و زیادتی۔ کہا کیوں؟ کہا کہ امام زمانہ تب تشریف لائیں گے کہ ظلم و زیادتی زیادہ ہو جائے گی اور امام اس کو آ کر ختم کریں گے، ہم زیادتی ظلم زیادہ کریں گے تاکہ امام آئیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور نام رکھنے سے کوئی امام نہیں بن جاتا، نام رکھنے سے کوئی ولی اللہ نہیں بن جاتا، نام کسی کا محترم ہو تو وہ محترم نہیں کہلاتا، کردار اور عمل سے انسان محترم کہلاتا ہے۔ بس جو حروف مقطعات ہیں وہ آل بیت علیہ السلام کی شان میں ہیں، اور ان حروف مقطعات کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ بھی ہے، مفسرین نے رائے دی ہے، ان میں معنی یہ ہے کہ قرآن نے یہ سادہ جو ہے ورڈ، سادہ لیٹرز استعمال کیے دنیا کو بتانے کے لیے کہ دنیا والوں قرآن انہی الفاظ سے مل کر بنا ہے، اور لیکن اس کا معجزہ یہ ہے الفاظ وہی ہیں جو تمہارے استعمال میں آتے ہیں، حروف وہی ہیں جو تمہارے استعمال میں آتے ہیں، لیکن خدا کا معجزہ یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے ان کو ملا کر لکھا، اس حالت میں لکھا، ان عبارتوں میں لکھا کہ کوئی اس کی مثل نہیں لا سکتا، اس جیسا نہیں لا سکتا، ورنہ قرآن کے الفاظ کوئی علیحدہ سے نہیں آئے، بلکہ وہی ہیں جو لوگ عام استعمال کرتے ہیں، وہی الف ہے، وہی با ہے، وہی تا ہے، وہی سا ہے۔ ایک اور آیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور پھر آج مسائل کی طرف جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکلے ہیں تو کسی شخص نے امام سے سوال کیا کہ آپ جس راستے پر جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں، مقصد آپ کا کیا ہے، ہدف کیا، آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ لم اخرج باترا ولا مفسدہ ولا ظالم، میں جو مدینہ چھوڑ رہا ہوں کسی پر ظلم و زیادتی کرنے کے لیے نہیں چھوڑ رہا، فساد پھیلانے کے لیے نہیں چھوڑ رہا، انما خرجت طلب اصلاح فی امت جدی، میں چاہتا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں، اريد ان امر بالمعروف، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، وانہا عن المنکر، اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، واسیر سیرت جدی و ابی، اور میں چاہتا ہوں کہ اس راستے میں اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پر چلوں۔ پھر امام نے ایک آیت کی تلاوت کی ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 78، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لعن الذی کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، خدا نے لعنت کی ہے ان لوگوں کو جو بنی اسرائیل میں تھے اور انہوں نے کفر کیا، اور یہ لعنت خدا نے کس پر؟ حضرت داؤد کی زبان کے ذریعے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے جاری کی۔ کیوں یہ لعنت کی؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کیونکہ انہوں نے ایک تو عصیان کیا، خدا کی نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، دوسرا انہوں نے تجاوز کیا خدا کے حکم سے۔ اور اب سوال یہ پیدا تھا کہ بنی اسرائیل کا تجاوز کیا تھا، ان کا گناہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل کا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے کیا کیا؟ خدا نے کہا کہ تم نے ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو وہ کیا کرتے تھے؟ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے، لیکن ہفتے کے دن مچھلیوں کو قید کر لیتے، قابو میں رکھتے تھے، پھر کیا دوسرے دن مچھلیاں پکڑ لیتے، یعنی کیا کرتے تھے؟ خدا کے حکم کی نافرمانی کے لیے ایک نیا طریقہ انہوں نے نکال لیا تھا۔ اس طرح ہوتا ہے نا، بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، خمس سے بچنے کے لیے، خمس کی ڈیٹ آئی ہے اس سے پہلے پیسے اپنے تقسیم کر دیتے ہیں، ڈیٹ رکھی ہوئی ہے 18 ذی الحج، اب 15 ذی الحج کو پیسے جو ہے لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں، ادھار لوگوں کو دے دیتے ہیں، تقسیم لوگوں میں کر دیتے ہیں،
ताकि खुम्स न देना पड़े, और फिर 18 गुजर जाती है तो पैसे वापस ले आते हैं। नहीं, खुदा की बारगाह में कोई चीज छुपी ढकी नहीं है कि इंसान उसको धोखा दे सके, बल्कि खुदा को धोखा नहीं देना, अपने आप को धोखा देना। डॉक्टर अलीजा तशरीफ फरमाए, एक मरीज आपके पास आता है तो आप उससे अगर कहते हैं कि फलां फलां चीज आपने नहीं खानी, और वो खूब खाता है, नेक्स्ट वीक नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पे दोबारा आता है तो आप उससे पूछते हैं कि आपने वो चीजें जिनसे मना किया था परहेज की, वो झूठ बोलता आपसे कि हाँ परहेज की थी, बड़ी मैं पूरे हफ्ते मिठाई नहीं खाई, हालांकि वो रोज मिठाई खाता था। अब सवाल ये है कि आया उसने आपसे धोखा किया, अपने आप से धोखा किया? अपने आप से धोखा किया, आपका तो कोई नहीं जाता, उसने अपने आप से। इस तरह जो अहकाम इलाही में कोई आदमी अगर धोखा करता है, मिस हैंडल करता है, अहकाम इलाही को चक्कर देने की कोशिश करता है, चीटिंग करने की कोशिश करता है, वो गोया अहकाम इलाही को चीटिंग नहीं कर रहा, अपने आप को चीटिंग कर रहा है। अब एक और उन्होंने बनी इसराइल ने कुफ्र किया। वो कुफ्र ये था कि उन्होंने क्या किया, तो हजरत ईसा ने अल्लाह पाक से उनके लिए दस्तरखान मांगा, वअंज़ल अलैना माइदतम मिनस समा, उनके लिए आसमान से दस्तरखान उतरा, अनवा व अक़साम के खाने उतरे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने नाफरमानी की। वकानु ला यतनाउना अन मुनकर, वो क्या करते थे, खुद भी गुनाह में मुब्तला होते थे, दूसरों को मना नहीं करते थे। कुछ चीजें इंसान दूसरों की निस्बत जवाबदेह होगा। इंसान खुद अच्छे अमल करे, नेक अमल करे, पारसा हो, नमाज पढ़ने वाला हो, मस्जिद और मुबारका अटेंड करने वाला हो, लेकिन अपनी औलाद को अगर न ले जाए इस रास्ते में, तो क़यामत के दिन औलाद से मुतल्लक सवाल होगा, अपने मुतल्लिकीन से मुतल्लक सवाल होगा, अपने दोस्तों से मुतल्लक सवाल होगा। ये आदमी जाएगा काउंटर पर, कहा जाएगा तेरे हिसाब में नेक अमाल कम है, तुझे जहन्नम जाना। ये कहेगा मैंने नमाजें पढ़ी, मैंने रोजे रखे, मैंने हज बजा लाया, मैंने उम्रे की, ज़ियारतें की, मैं नोआ खान था, मैं कसीदा खान था। कहा जाएगा तू सब कुछ था, लेकिन तूने अपनी औलाद को ये नहीं सिखाया, लिहाजा तेरे आमाल में कमी पाई जाती है। कुछ लोग घमंड करेंगे अपने आमाल पर, लेकिन जब क़यामत के दिन हिसाब और किताब की मंजिल आएगी तो वहां उनके अमाल में सिफर होगा, जीरो होगा। वो कहेंगे हमारे अमाल कहाँ गए, हमारी नेकियां कहाँ गई, हमारी खैरात कहाँ गई, हमारे सदकात कहाँ गए? तो कहा जाएगा ये सदकात, ये खैरात आपने नाम नमूश के लिए किए थे, रियाकारी के लिए किए थे, इसलिए किए थे कि लोग आपकी तारीफ करें। लोगों ने तारीफ कर दी है, बस आपको सिला मिल गया। आप और खुदा से सिला किस लिए मांग रहे हैं? एक जिन्स की दो कीमतें तो अदा नहीं की जाती ना जी। आपने अपनी जिन्स उन लोगों को बेच दी है, अपनी बातें जिन्होंने तारीफ की थी आपकी, पर जब बेच दी आपके पास रहे ही नहीं अभी, तो आप खुदा की बारगाह में क्या चीज पेश करने जा रहे हैं? बस औलाद की निस्बत इंसान से सवाल होगा, अपने आमाल और दूसरे दोस्त और अकारब की निस्बत से सवाल होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो ये क़याम किया, शहादतें पेश की, अम्र बिन मारूफ करने के लिए, नही अनिल मुनकर करने के लिए, इंसान की सारी जिंदगी का दारोमदार, उसकी जिंदगी का खुलासा, निचोड़ उसकी औलाद होती है। खुद भूखा रहता है, औलाद को खिलाता है, खुद लो किस्म का लिबास पहनाता है, औलाद को कोशिश करता है ब्रांड मार्के वाला पहनाए। खुद भूखा रहता है, कम खाता है, लेकिन औलाद को खिलाने की कोशिश करता है। खुद दुनिया से तंगदस्ती की हालत में चला जाता है, लेकिन मीरास में औलाद के लिए माल छोड़कर जाता है। यानी हमारी तमाम एक्टिविटी, हम और गम का मरकज हमारी औलाद होती है। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मरकज उनकी औलाद नहीं थी, बल्कि इमाम हुसैन वो हस्ती हैं जिन्होंने अपनी औलाद भी इस्लाम पर कुर्बान कर दी थी। इमाम के पास दो रास्ते थे,
دین کو بچائیں یا اپنے آپ کو بچائیں، دین کو بچائیں یا علی اکبر کو بچائیں، دین کو بچائیں یا عباس کو بچائیں، دین کو بچائیں یا قاسم کو بچائیں۔ امام نے دین کو بچا لیا، قاسم کو قربان کر دیا، دین کو بچا لیا، عباس کو قربان کر دیا، دین کو بچا لیا، علی اکبر کو قربان کر دیا۔ یعنی امام نے ہمیں بتایا کہ دین ہر چیز سے بالا تر ہے۔ امام کی ذات مبارکہ، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی ارزش ہے اس کی۔ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے امام، خدا کے یہاں اس کا بڑا مقام ہے، لیکن امام وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دین پر قربان کر دیا، اور فرمایا ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خدینی، اگر دین محمد میری شہادت کے بغیر بچتا نہیں تو آؤ تلواروں حسین پر ٹوٹ پڑو۔ لٹا ہوا قافلہ میدان کربلا سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ مشہد کے معروف و مشہور آیت اللہ سوے تھے، ان کے گھر پر مجلس ہو رہی تھی۔ ذاکر نے پڑھا دخلت زینب علی ابی زیاد، کہ بی بی مجبور ہو گئی کہ ابھی جو ہے عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں جائیں۔ ذاکر نے یہ پڑھنا تھا تو آیت اللہ نے کہا کہ ذاکر آگے پڑھنے کسی چیز کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مصائب کے لیے جملہ کافی ہے کہ وہ بی بی جس سے سورج بھی حیا کیا کرتا تھا، وہ بی بی جب مدینے سے چل رہی تھی تو مدینے میں منادی نے اعلان کیا تھا کہ یا اہل المدینہ ادخلوا فی مساکنکم، اے مدینہ والو باہر نہ آنا، زینب سوار ہونے جا رہی۔ زینب وہ تھی کہ جب سوار ہونا چاہتی تھی نا، غازی عباس اپنے ہاتھ آگے بڑھاتے تھے، علی اکبر اپنا کندھا سامنے جھکا کر رکھتے تھے، بی بی گھوڑے پر سوار ہوا کرتی تھی۔ لیکن 11 محرم کو وَنَظَرَتْ إِلَىٰ يَمِينِهَا وَشَمَالِهَا، بی بی نے اپنے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف، شاید کہ غازی آ جائے، علی اکبر آ جائے، بی بی کو سوار کرے۔ کہتے ہیں کہ ابن زیاد کا دربار لگا ہوا تھا، ابن زیاد کا بیٹا روتا ہوا دربار سے بھاگ نکلا۔ درباری پیچھے بھاگے، کہا کیا ہوا اے امیر، تو کیوں بھاگ نکلا ہے، کیوں بھاگا ہے، رو کیوں رہا ہے؟ کہا جو میں نے منظر دیکھا ہے، تم دیکھتے نا تم بھی رو پڑتے، تم بھی بھاگ نکلتے ہیں۔ کیا منظر تم نے دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا کہ جب بی بی کو لایا گیا دربار میں، امام حسین کے کٹے ہوئے سر کی نگاہ جب بی بی کے سر پر پڑی نا تو امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ الا لعنت اللہ قوم الظالمین فسیعلم الذین ینقلبون ینقلبون۔ خدا اس قلیل سی حاضری کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور عاجل فرما۔ یا اللہ حاضرین کو تشریف فرما، یا اللہ ان کی مرحومین مرحومات کی بخشش فرما، جو حاجت رکھتے ہیں ان کی حاجت روائی فرما۔ یا اللہ تو غفور رحیم، رحم کرنے والا، کرم کرنے والے، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو استجاب فرما، بیماروں کو شفا کامل و عاجل فرما۔ یا اللہ تو غفور رحیم، رحم کرنے والے، کرم کرنے والے۔ یا اللہ یہ حقیر سا نذرانہ ہم امام کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اسے قبول فرما، ہمیں مزید بہتر سے بہتر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہر قسم کے غم سے بچا، غم حسین صحیح معنوں میں منانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا وفی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی۔ یہ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سورہ مریم کی پہلی آیت کے حوالے سے فرمایا ہے، کاف ہا یا عین صاد، اس میں جو ہا آ رہا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ اس کا میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یہ آصف رضا علوی صاحب ہیں، شاید انہوں نے اس کو ہلاکت پڑھا تھا، تو ان پہ سوشل میڈیا پہ بڑے پیمانے پہ ان کی مذمت کی گئی تھی، اور مطلب ایک مختلف جو فکر کے لوگ تھے ان کے درمیان ایک طوفان برپا ہو گیا تھا کہ آپ ہاں سے ہلاکت کس طرح کہہ سکتے ہیں، تو شین تو نہیں ہے کہ شہادت کہا جائے؟ ہاں جی، بڑی پیارا جو سوال کیا آپ نے۔ اصل میں جو ہے بعض ہمارے جو الفاظ ہیں اردو میں عربی سے لیے ہم نے، لیکن عربی میں اس کا معنی اور ہوتا ہے تھوڑا سا، ہمارے یہاں اور معنی۔ یہ میں نے جو ہے یہاں پر شہادت کا لفظ احترام کے لیے استعمال کیا تاکہ وہی اعتراض جو کہ
अलवी साहब पे हो तो मुझ पे ना हो, वरना खुद हदीस में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो हदीस पाक में हलाकत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और हलाका अरबी में उसके लिए कोई कबाहत नहीं होती, कातिल का लफ्ज हो, हलाकत का लफ्ज हो, वो इस्तेमाल करने में कोई उसमें कोई मजायका नहीं होता, कोई ऐसा मसला नहीं होता जिस तरह उर्दू में होता जी। तो वो इसकी तफसीर इस तरह, काफ से करबला, हा से हलाकत जो है वो, और फिर हलाकत से मुराद आप यहाँ एक और भी ले सकते हैं इसकी ताबीर करते हुए कि यजीद ने अपने इस अमल के जरिए अपने लिए हलाकत खरीदी, इसका ये मतलब भी हो सकता जी जी बिल्कुल। है। जी जी, क्या असल में जो हलाक हुए हैं करबला में वो जालिमीन हुए हैं, कातिलीन हुए हैं। कातिलीन जी हुए जी हैं, हुसैन जिंदा है, उन्होंने जी ये बेशक। काम करके अपने लिए हलाकत से बस, या हम उससे हलाकत से मुराद लें, वरना अरबी में अगर हम खानदान अहले बैत के लिए भी लफ्ज़ हलाकत अरबी में इस्तेमाल करें तो उसके लिए कोई मसला नहीं, ज़ाहिर रवायत अरबी की। और बहुत बाज़ का ये शुक्रिया, होता है कि जो माशाअल्लाह आदमी आपने आपको, बहुत अच्छा पढ़ा। जी जी, और बाज़ का ये अल्लाह होता है आपकी कि बाज़ कोई तौफीकात में आदमी, मजीद इजाफा फरमाए। आमीन जी, बाज़ का ये होता है कि एक आदमी को लोग बुरा कहना शुरू कर देते हैं तो दूसरे भी इस तरह, आसा हलवी का भी इस तरह हुआ है उसका, कि वो एक ट्रेंड चल पड़ा और उन्होंने इस पे तकरीबन हदीस में लिखा हुआ ये चीज। अगर सवाल कर लूँ मैं, ये काफी ज्यादा ज़ाहिर, अब सोशल मीडिया भी काफी ज्यादा जो आज़ादारी को कवरेज भी देता है, चीजें भी आती रहती हैं, तो उसमें कुछ देखने में आता है, ज़ाहिर है काफी सारे नई नई चीजें, आपने भी गालिबन कुछ मतलब नजर से शायद गुजरा हो आपके, तो वो ज़ाहिर है कि एक इमेज भी बड़ा स्ट्रेंज सा देते हैं, तो उसके बारे में क्या है? ज़ाहिर है कि हम लोग का ऑलरेडी एक है शबी निकालना, ये जो सारा सिलसिला, लेकिन उसकी भी काफी काफी मुख्तलिफ तरह की अब मतलब उसमें भी इनोवेशंस आ रही हैं, तो उसकी किस तरह मतलब हद या कोई किस तरह से वो कर सकते हैं कि जी कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक मतलब मुनासिब नहीं रहता, कोई ऐसी गाइडलाइंस है कोई हो ऐसी? जज़ाकल्लाह। जी जी, शबी निकालना मुस्ताहब है और ये शायर हुसैनी में से है, लेकिन उस वक्त तक सही है कि जब तक आले बैत की तौहीन का पहलू ना निकल रहा हो। आले बैत की तौहीन का अगर पहलू कहीं निकलेगा तो फिर वो शबी सही नहीं है, उस तरह की शबी निकालना। मसलन जिस तरह अभी रावलपिंडी में हुआ कि एक औरत जो है शहजादा कासिम की जोजा बन करके आ गई, ऐसा सही नहीं है कि कोई आदमी भी आले बैत का शबी जो है वो नहीं बन सकता, खासतौर पर ख्वातीन के हवाले से।